آج سب سے پہلے آج کی اہم خبر، پاکستان، چین، ایران اور روس نے افغانستان کی طالبان حکومت کو وارننگ دی ہے کہ اپنے ہاں سے دہشت گرد گروپوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے، ان کے ٹریننگ مراکز کا خاتمہ کیا جائے، ان کا جو وہاں پہ نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے وہ فنڈنگ کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں ڈرگز کی اور دوسری چیزوں کی، اس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ وعدہ کیا تھا افغانستان کی طالبان حکومت نے، اور ساتھ ہی یہ وارننگ 4 ممالک نے دی ہے اس 4 طرفہ میٹنگ میں جو چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان نیو یارک میں ہوئی ہے۔ UN جنرل اسمبلی کے لیے پوری دنیا سے رہنما وہاں پہ موجود ہے، اسی دوران یہ میٹنگ بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ اعلامیہ آج جاری کیا گیا ہے۔ بہت سگنیفیکنٹ یہ موومنٹ ہے اور اس وقت اس کا آنا جب پاکستان کی خارجہ پالیسی کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ اور اس میں ایک بات اور، جو افغانستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس پہ پاکستان مسلسل یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ انڈیا سپانسرڈ دہشت گردی ہے، چاہے وہ بلوچستان میں BLA کے ذریعے ہو، مجید بریگیڈ کے ذریعے ہو، یا افغانستان میں TTP کے ذریعے، افغانستان سے TTP کے ذریعے خیبر پختونخوا میں ہو۔ اور اس پر جب جو میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بہت تعریف دنیا کر رہی ہے کہ ایک ہی وقت میں امریکہ، چین، ایران، سعودی عربیہ اور اب روس کو بھی پاکستان ساتھ لے کے بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ سعودی عربیہ کا نام میں بھول گیا، معاف کیجیے گا، ساتھ لے کے بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ پاکستان اس وقت نہ صرف اس ریجن کی بلکہ اسلامی ممالک اور دنیا کی سینٹر سٹیج پہ ہے، اس سے ہر معاملے پہ مشورہ ہو رہا ہے، اس کو ہر معاملے کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اس دوران انڈیا کو بہت تکلیف ہے اس معاملے سے، اور انڈیا کی تکلیف ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوا ہے اس بار، اس میں آپ دیکھ لیں انڈیا کی طرف سے کوئی قابل ذکر قیادت وہاں پہ نہیں پہنچی اور بہت لو لیول ان کی ڈپلومیسی اور ان کی سفارت کری رہی ہے۔ اسی لیے انڈین میڈیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اوپر انگلی اٹھائے، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کرکٹ میچ کو ایک معمولی سے ایک ایشو بنا کے اس پر انڈین میڈیا پاکستان کا ٹھٹھا اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک انڈین جرنلسٹ نے آج پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جب وہ خطاب کرنے جا رہے تھے تو ان سے ایک سوال پوچھا، اور سوال سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہندوتوا نے یہ سوال دے کے بھیجا ہے۔ ان کو سنیے سوال بھی اور جواب بھی۔ Prime Minister Sharif, when are you going to stop cross-border terrorism? Cross-border terrorism, we are defeating them. اور اس پہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ٹکا کے جواب دیا ہے کہ وی آر ڈیفیٹنگ کراس بارڈر ٹیررزم، وی آر ڈیفیٹنگ دیم۔ کون سا کراس بارڈر ٹیررزم ابھی تک تو نہیں بتایا، کوئی لیٹسٹ واقعہ تو نہیں ہوا پہلگام کے بعد، لیکن انڈیا اور پہلگام کا بھی پاکستان کہتا ہے فالس فلیگ آپریشن تھا۔ تو یہ جو افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، 4 خطے کے ممالک نے اس پہ افغانستان کو یہ کہا ہے، اور اس کے پیچھے انڈیا ہے، افغانستان کے طالبان حکومت کو بھی مدد کر رہا ہے۔ سمجھ لوگوں کے یہ نہیں آ رہی، پاکستان کے علماء کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، پاکستان کے عام مسلمان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ طالبان کی حکومت نام اسلام کا لیتی ہے، پیسہ امریکہ سے لیتی ہے، نظریہ مودی کے ہندوتوا کا لیتی ہے، وہ مودی جس کو مسلمانوں کا قاتل کہا گیا گجرات میں، اور جس کی بنیاد پہ امریکہ نے مودی کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی تھی اس وقت تک، جب تک کہ مودی انڈیا کے وزیر اعظم نہیں بن گئے، ان کو فالو کر رہی ہے، اس کو لیڈر مار رہے ہیں افغانستان کی طالبان حکومت، جس کا ہر رہنما اس کا نام شروع ہوتا ہے، چاہے وزیر اعظم ہو، صدر ہو، وزیر خارجہ ہو، وزیر خزانہ ہو، یا کسی بھی چیز کا وزیر اعظم ہو، وزیر ہو، اس کا نام شروع ہوتا ہے ملا سے۔ یہ ہے آج کی اہم خبر اور ہماری آج کی ٹاپ سٹوری۔ شہباز ٹرمپ ملاقات، ایجنڈا کیا تھا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے سابق وزیر خارجہ اور سابق وزیر دفاع خرم دستگیر خان صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے شوکت یوسف زئی صاحب جو سابق صوبائی وزیر ہیں اور رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان سے بات کریں گے کہ شہباز ٹرمپ ملاقات میں ایجنڈا کیا تھا۔ ہم جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے مطابق تو کاؤنٹر ٹیررزم ہے اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور پھر غزہ کی صورتحال ہے، اور جو دوسرے معاملات ہیں خاص طور پر مڈل ایسٹ کے، اس پہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہت بات ہوئی ہے، اور ریئر منرلز کی پاکستان میں اس میں انویسٹمنٹ امریکہ کی طرف سے آنا، اور پاکستان نے یہ بھی کہا کہ آپ IT میں بھی انویسٹ کریں اور پاکستان کے دوسرے سیکٹر میں بھی انویسٹ کریں جس میں انرجی سیکٹر بھی شامل ہے۔ تو خرم دستگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا کہ
آپ سے ہم نے بات کرنی ہے اس پہ ٹاپ سٹوری میں بھی اور ہاٹ ایشو میں بھی، آپ سے بھی اور شوکت یوسف زئی صاحب سے بھی. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا تعصب اور جینٹلمینس گیم جو کرکٹ کے بارے میں ہے. سوری میں بھول گیا آپ کو بتانا یہ ایڈیٹوریل کا تعارف. تو کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے، کتنی سزا کس کو ملی ہے، اس کی کیا وجہ، آئی سی سی کے یہ فیصلے تعصب کی ان پہ کالک کیوں ملی جا رہی ہے جبکہ یہ کرکٹ جینٹلمینس گیم ہوتی تھی. تو خرم صاحب یہ بتائیے گا جو میٹنگ ہوئی ہے اوول آفس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی، اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تھے اور ادھر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ وینس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو. آپ بتائیں گے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور جو ہم نے اعلامیہ پڑھا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ وہاں کیا کیا معاملات ڈسکس ہوئے ہیں؟ یہ سگنیفیکنس کئی حوالوں سے ہے. پہلی سگنیفیکنس تو یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح وہاں سوالی نہیں تھا. پاکستان کسی امداد کا طلبگار نہیں تھا کہ ہمیں کوئی بجٹری سپورٹ دے دیں، ہمیں کوئی ہتھیار دے دیں. اس کی وجہ سے پاکستان کی جو توقیر ہے اور عزت ہے اس میں ایک بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سوورن اسٹیٹ کے لحاظ سے جو ہمارے اور امریکہ کے مفادات مشترک ہیں، جن کا ذکر اعلامیہ میں بھی ہے کہ ہمیں دہشت گردی سے لڑنا ہے، اس میں کوئی اب ابہام نہیں ہے. دوسرا جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس میں پاکستان کا کردار اب بڑھ گیا ہے، جو پچھلے چند مہینے سے وہاں ایک انتشار پھیلا ہے. اور تیسرا آف کورس جو آنے والے مہینوں اور سالوں میں امریکہ اور پاکستان کا معاشی تعاون ہے، جس پہ آپ نے ریئر ارتھ میٹلز کی بات کی ہے لیکن اس میں دوسری انویسٹمنٹس بھی شامل ہوں گی. تو کوشش یہی ہے کہ اب جب کہ ہم پاکستان کا جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ واضح ہے کہ چائنا ہے اور امریکہ نہیں ہے، تو ہم امریکہ کے ساتھ ایک اچھی اور مستحکم اور جسے کہہ سکتے ہیں سوورن اسٹیٹ کی حیثیت سے تعلقات کا آغاز کر رہے ہیں، جو بہت عرصہ 21ویں صدی میں تو افغانستان کی وجہ سے کشیدہ رہے ہیں. تو افغانستان کا سبجیکٹ جو ہے وہ ایک مارجنل طور پہ تو آیا ہے، لیکن یہ جو فوکس ہے کہ امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے اوپر دوبارہ سے بطور نیشن ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اور ایک جو لارجر اور سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے. مثلا امریکہ کی طرف سے یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہم چین سے تعلقات نہ رکھیں، اور چین کی طرف سے بھی کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے تعلقات نہ رکھیں. لہٰذا پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ اس وقت ایک بہت ہی اچھی اور مضبوط پوزیشن میں ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان سوالی نہیں تھا، لیکن ماضی کو اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کے شکوک و شبہات تو ہیں کہ ہمیشہ ہی جب ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تو پاکستان کو کوئی لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوا ہے، ٹرانزیکشنل تعلقات ہیں ہمارے امریکہ سے، یہ کہا جاتا ہے. ابھی بھی لوگ انہی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں ماضی کی بنیاد پہ. ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہتے ابھی بھی ایسے ہی ہوگا. ایسی کیا، اور ظاہر ہے میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں صرف 5 لوگ تھے اوول آفس میں جو ہوئی ہے، اس کی تفصیلات باہر نہیں آئیں، تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں جبکہ ہمارا ماضی تلخ ہے کہ اس بار امریکہ سے پوری قوم کے لیے کوئی فائدہ ہوگا، کہ ہمیں سوالی نہیں بنے رہیں گے، امداد ہی نہیں آئے گی جو چند لوگوں کی جیب میں چلی جائے گی، بلکہ لانگ ٹرم پورے پاکستان کو اور اس کی معیشت کو اور اس کی انڈسٹری کو فائدہ ہوگا؟ کیا اس کی بنیاد ہونی چاہیے؟ تو کیا بنیاد ہونی چاہیے اس امید کی؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سی پیک جو آج سے 10 سال پہلے سائن کیا تھا محمد نواز شریف اور شی جن پنگ نے، اس نے پاکستان کی جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے وہ تبدیل کر دی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میٹنگ میں کوئی ٹرانزیکشن ڈسکس نہیں ہوئی کہ امریکہ کا کوئی مفاد چاہیے تو وہ ہمیں کوئی ڈالر دے گا اور ہم اس کے اگینسٹ ان کو کوئی خدمات فراہم کریں گے. تو یہ جو ٹرانزیکشن ہے اس سے ہم پیچھے ہٹے ہیں. ایک اور لارجر سگنیفیکنس کی طرف دیکھیں کہ اب وہ جو سودے بازی کا عنصر تھا وہ پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں سے جو ہے اب ایلیمینیٹ ہوا ہے. اور اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے کہ جس جرأت سے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق میں پاکستان کی ایبلٹی کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. اب مارکہ حق کیا ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ہم مغربی ہتھیاروں کے بغیر بھی ہندوستان کو شکست دے سکتے ہیں.
اور ہم نے دی ہے۔ یہ بات درست ہے آپ کی، پوری دنیا میں پاکستان کی اس وقت جو واہ واہ ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے اس پہ، لیکن اس میں ظاہر ہے مارکا حق کا بہت کنٹریبیوشن ہے، پاکستان نے بھارت کو جو شکست دی ہے۔